میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالی نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ صرف نبوت نہیں، ختم نبوت کا اعلان کیا ہے، اور اس وقت کیا ہے جب زمین و آسمان کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنی قدرت کاملہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو جمع فرمایا، اور پھر سب سے اپنے محبوب کی نبوت و رسالت کا اقرار لیا، اور بتایا کہ تم سب کے بعد جو آنے والا میرا محبوب ہے وہ تمام نبیوں کی تصدیق کرے گا۔ سبحان اللہ۔ نظر تو نہیں لگ گئی آپ کو؟ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ختم نبوت زمین و آسمان بنانے سے پہلے اس کو واضح فرما دیا، اور بتا دیا کہ اس پر سب کا ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اگلی بات نہیں کرتے کہ آخری رسول ہیں۔ یہ بھی حضور کی شان ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک دن مجمع کے اندر اپنے دائیں ہاتھ مبارک کی یہ 2 انگلیاں یوں اشارہ کر کے فرمایا، کہا اتینی، میں اور قیامت یہ دونوں ایسے ملے ہوئے ہیں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ قیامت آئے گی میرے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اپنی شریعت کا پرچار نہیں کریں گے، وہ حضور علیہ السلام کی شریعت کا پرچار کریں گے، اور ان کا آنا بتایا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک میں بھی اس کی کوشش ہوئی کہ حضور کے مقابلے میں کوئی نبی کھڑا کیا جائے۔ الحمدللہ حضرات صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس فتنے کو ختم کیا۔ سب سے زیادہ صحابہ کرام جو شہید ہوئے وہ حضور کی ناموس کے لیے شہید ہوئے ہیں، ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کا جب مقابلہ کیا ہے تو سب سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد وہاں پر شہید ہوئی ہے، اور پھر اس دن سے لے کر آج کے دن تک بہت سے جھوٹوں نے نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس وقت کے علماء نے، وقت کے مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس فتنے کو ختم کیا۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرما دی، ثلاثون کذابون دجالون، فرمایا میرے بعد 30 ایسے جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، حالانکہ وہ نبی نہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اسی لیے تو امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے، اگر کوئی جھوٹے مدعی نبوت سے مذاق کے اندر بھی دلیل طلب کرے، مذاق کے اندر بھی معجزے کا مطالبہ کرے، فقد کفر، فرمایا یہ مطالبہ کرنے والا کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس کو اپنے نبی کی نبوت میں شک بھی کیوں پڑا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو میرے محترم سامعین، آج کل ہمارے یہاں ہوتا نا جی، کوئی بزرگی کا دعویٰ کرے، لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ بزرگ ہیں تو کوئی کرامت دکھائیں جی۔ لیکن اگر کسی جھوٹے مدعی نبوت سے کوئی مذاق میں بھی کہہ دے کہ تم نبیوں کو معجزہ دکھاؤ، تو فرمایا یہ کہنے والا کافر ہو گیا۔ اتنا بھی تو نے کیوں پوچھا؟ اللہ اکبر۔ آج تو بڑے فخر سے آگے بتاتے ہیں جی ہمارے بچے جو ہیں وہ مرزائیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جاؤ اگر کہیں مر سکتے ہو۔ باپ کے دشمن کو تم دوست نہیں بناتے اور نبی کے دشمن کو اپنا دوست بناتے ہو، اور فخر سے کہتے ہو ہمارے بچے ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کی دوستیاں ہیں ان سے، ہم ان سے سودا سلف لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات کرتے ہوئے تمہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کل قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اس لیے میرے محترم سامعین، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ جس دن یہ بات دل میں بیٹھ گئی مسئلہ سارا ہی حل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم لوگوں سے تو وہ کرتے رہتے ہیں نا جی، 2 نمبری بھی، ڈپلومیسی بھی، سب کچھ چلتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ اس کے رسول سے کبھی منافقت نہ کرنا، اور جس نے اللہ اس کے رسول سے منافقت کی ہے اس کی یہ دنیا بھی برباد ہے اور اس کا اگلا جہاں بھی برباد ہے۔ اللہ گناہ گاروں کو معاف کر دیں گے، منافقوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ مشرکوں کو معاف نہیں کریں گے، اللہ اپنے محبوب کے دشمنوں سے دوستیاں رکھنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا یہ کسی مولوی کا مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ میرے بعد جھوٹے آئیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ بڑے جھوٹے آئے، یہ قادیانی بے ایمان ہمارے قریب زمانے میں دیکھو، انگریز نے اس کو کھڑا کیا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اور سادہ لوگوں کو مرزائی بنانے کے لیے، اسلام سے دور کرنے کے لیے کس کس طرح کے لالچ دیے گئے۔ فلاں ملک کی تمہیں نیشنلٹی مل جائے گی، فلاں ملک کا ویزا مل جائے گا، تمہارا ہم قرضہ اتار دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، یعنی کس قسم کے لالچ دیے گئے۔ لیکن جن کے دل میں ایمان ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، انشاءاللہ وہ ان چیزوں کی طرف کبھی دیکھے گا بھی نہیں۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ حضرات صحابہ کرام سے اللہ اکبر، بہت سے صحابہ کرام کو لالچ دیے حضور کا ساتھ چھوڑ دو۔ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا عجیب بات سوچ رہے ہو تم، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرات صحابہ کرام نے اللہ اکبر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر کسی نے توہین کی تو صحابہ نے پھر اس کو برداشت نہیں کیا، ٹھکانے لگایا اس کو۔